اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فرماتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یریبنی ما رابہا یؤذینی ما ذاہا، فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو بات فاطمہ کو خوش کر دے وہ مجھے خوش کر دیتی ہے، جو بات فاطمہ کو تکلیف دینے والی ہو وہ مجھے تکلیف دینے والی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی، اپنی شہزادی خاتون جنت کا رونا کسی بھی صورت میں گوارا نہیں تھا، ان کی تکلیف کسی بھی صورت میں گوارا نہیں تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نوکر چاکر کی زندگی انہیں عطا فرما دی تھی اور سونے چاندی کی دولت کو ان کے در قدموں میں بہا دیا گیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے انہیں، بلکہ صبر و قناعت کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، گھر میں چکی پیسنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، گھر کا آٹا بنانا بھی سکھایا ہے، اور اپنے شوہر بچوں کے لیے روٹی بنانا بھی رسول اللہ نے انہیں سکھایا ہے، یعنی گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانا بھی رسول اللہ نے سکھایا ہے، رب تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرنا بھی سکھایا ہے، اللہ کے رسول کی شریعت پر پابند رہنا بھی سکھایا ہے، اور ایسا پابند رہنا سکھایا، ایسا پابند رہنا سکھایا، چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ میدان عام میدان ہو، چاہے وہ کہاں کا بھی حصہ ہو، آسمان نے کبھی حضرت خاتون جنت کے بالوں کی سیاہی کو بھی نہیں دیکھا تھا، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پردہ کرنے والی بنایا اور ایسی شان والی بنایا۔ ظاہر سی بات ہے تمام عالم کے عورتوں کی سردار بنایا جانے والا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے جتنی عورتیں ہیں، تمام عالم کے، ہر عالم کے عورتوں کی سردار اگر کسی کو بنایا جا رہا ہے، سیدۃ نساء العالمین فی الجنہ کا جو مقام دیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ حضرت بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب انہیں یہ مقام دیا جانا ہے تو اس شان والا بھی تو بنایا جانا ہے، وہ شان کیسے ہوگی؟ اس شان کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، حال دیکھنے میں تو قناعت اور صبر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کبھی تو حال ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی حال تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، دروازے پر کوئی سوال کرنے والا آ کر کے دروازے اہل بیت پر سوال کر لیتا ہے، سوالی بن کر کے جھولی کو پھیلا دیتا ہے۔ حال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے بھی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، چند ٹکڑے روٹی کے ہوتے ہیں جو پانی میں بھگو کر کے کھانا ہوتا ہے، مگر مانگنے والا جب جھولی پھیلا کر کے مانگ لیتا ہے، اے رسول اللہ کی شہزادی، مانگنے والا تمہارے دروازے پر ہے، کچھ کھانے کو دے دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی شان کا یہ حال ہے کہ وہ اپنا کھانا اٹھا کر کے اسے دے دیتی ہیں اور صبر و شکر کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رہ جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ شان اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے کہ وہ کبھی دنیا کی طلب کرنے والی نہیں تھی، وہ دنیا کی دولت کی لالچی نہیں تھی، کسی باغ کی لالچ میں نہیں زندگی گزاری، کسی سونے کی لالچ میں زندگی نہیں گزاری، کسی چاندی کے لالچ میں جس میں زندگی نہیں گزاری۔ انسان جب لالچی ہو جاتا ہے تو غلطی پر غلطی کرنے لگ جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کی شان ایسی بنائی ہے کہ ان کی شان کو اللہ تعالیٰ نے خود ایسا بیان فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اے نبی کے گھر والو، خدا تم سے خوب طریقے سے پاکی چاہتا ہے، یعنی ہر قسم کی ناپاکی کو تم سے دور کر دینا چاہتا ہے۔ لالچ یہ ایک ناپاکی ہے، دل کی ناپاکی ہے، وہ کیسے دور نہیں ہو سکتی ہے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو ایسا پاکیزہ آئینہ بنایا ہے، رحمت کا ایسا گنجینہ بنایا ہے کہ جس کی رحمت کا ایک چھیٹا بھی اگر دنیا کے کسی ولی پر پڑ جائے تو دنیا کا وہ ایسا ولی بنا دیا جائے کہ تمام ولیوں کو اس کو سرداری عطا فرما دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی چادر کے صدقے اولیاء کو بنایا جاتا ہے، وہ شان والی ہستی کا حال ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لالچی عورت ہو جائے۔ عزیزان محترم، دنیا کی ساری عورتیں آئیڈیل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں جس قدر صلاحیت حضرت خاتون جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، امہات المومنین کو جس قدر عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے نیک صالحات مومنات کو جو شان عطا فرمایا ہے وہ شان تو کسی میں ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ شان بدرج عدم بدرج اولا، اگر دیکھنے والے حیران رہ جائیں اور حیرانی جہاں پر حیران ہو جائے، وہ شان اگر اللہ نے کسی کو بخشی ہے تو خاتون جنت رحمت للعالمین کے لخت جگر کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے۔ ایسی شان والا اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے کہ ان کی شان اور ان کی عظمت کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبانی جاری وہ ساری فرمایا۔ عزیزان محترم، جب ہمیں ان سے محبت کرنا ہے تو ایسے محبت کرنا ہے کہ ان کی ہر شان کو ہمارے ذہن و فکر میں بسا لینا ہے، ہمارے اخلاق و کردار میں بسا لینا ہے، ہماری زندگیوں میں بسا لینا ہے۔ ہماری صحیح سچی محبت کا حق تو یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو حضرت خاتون جنت کی سیرت پر چلنے والا بنا دیں۔ اگر ہم سچی ان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری اولاد کو ان کا چاہنے والا بنا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھا دو۔ ایک،
हुब्ब नबीकुम, पहली चीज़ तो अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, दूसरी चीज़ नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, तीसरी कुरान मजीद का पढ़ना सिखाओ। यानी ये तीन वो चीज़ें हैं जिसका सिखाने के रसूलुल्लाह ने हमें तालीम फरमाई है। वो तालीम क्या है? नबी की मोहब्बत सिखाना, नबी के अहले बैत की मोहब्बत सिखाना। ये वो शान है कि जिसे सिखाने को रसूलुल्लाह ने फरमाया है, रसूलुल्लाह ने तालीम दी है, और इन दो चीज़ों के साथ फिर कुरान की तालीम देना है। और आज क्या होता है कि कुरान की तालीम के नाम पर कुरान की तालीम ज़रूर दी जाती है, मगर नबी की मोहब्बत नहीं दी जा रही है, नबी के अहले बैत की मोहब्बत नहीं दी जा रही है। तो फिर कुरान की बरकत से वो कैसे मालामाल हो सकता है? कुरान की रहमत से वो कैसे मालामाल हो सकता है? इसलिए कि कुरान की रहमत, कुरान की बरकत को अगर मिलना है तो साहिब कुरान की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लेना है, और साहिब कुरान की मोहब्बत को अपने दिल में बसाना है तो उनके अहले बैत की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लेना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, उरक़ुबू मुहम्मदन फ़ी अहले बैतिही, अगर मोहम्मद अरबी का क़ुर्ब चाहते हो, मोहम्मद अरबी की नज़दीकी चाहते हो, तो उनके अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हो जाओ। तो उनके अहले बैत से मोहब्बत करने वाला होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर करम फरमा देता है, रहम फरमा देता है, दुनिया व आखिरत में कामयाबी से उसे हमकिनार फरमा देता है। याद रखे, अगर कोई बंदा इस कदर नेकी गुजारने वाला हो जाए, इस कदर परहेजगार हो जाए कि वो मताफ के अंदर इबादत करने वाला है, मैदान में हरम के हदूद में इबादत करने वाला है, काबतुल्लाह के बिल्कुल सामने इबादत करने वाला है, मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान इबादत कर रहा है, और वो अपनी ज़िंदगी उसी तरीक़े से गुजार देता है, सारी ज़िंदगी इबादत में, रोज़े में गुजार देता है, तो उसका वो रोज़ा और तब उसका वो नमाज पढ़ना, वो इबादत में गुजार देना उसे काम कब आने वाला है? जब उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है तो काम आने वाला है। और अगर वो उस हाल में रह करके भी अहले बैत की नफरत को लेकर के दुनिया से जाता है तो ना वो उसकी इबादत उसे काम आने वाली है, ना उसके रोज़े उसे काम आने वाले हैं, ना हरम में रहना उसे काम आने वाला है। काम अगर आने वाला है तो उसके दिल में रसूलुल्लाह की अहले बैत की मोहब्बत का होना काम आने वाला है। जिस दिल में रसूलुल्लाह और उनके अहले बैत की मोहब्बत है, वो दिल पर खुदा की रहमत और हमेशा उसकी बरकत का नुज़ूल होता रहता है। यही हमारे ज़हन व फिक्र में होना चाहिए और इसी पर हमें अमल करना चाहिए।